آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی ان آیات میں شمار ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایمان کا راستہ، اللہ کی اطاعت کا راستہ، فرما برداری کا راستہ آسان نہیں ہے۔ ویسے تو دین آسان ہے، دین کیا ہے؟ آسان ہے، طبیعتوں کے عین مطابق ہے، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جنت میں جانا، کیونکہ جنت جو ہے اس کو ڈانپ دیا گیا ہے مشکلات سے، پریشانیوں سے، تو لہٰذا اس کے لیے کوشش ہے، اسٹرگل ہے، بغیر کچھ کیے کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ قانون ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی، توجہ رکھیں سارے بھائی۔ ام حسبتم، ام کیا، یا اس کے دو معنی ہیں، کیا اور یا، ٹھیک ہے۔ یا حسبتم، تم نے گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ رکھا ہے، یہ گمان کیا ہے، ان یہ کہ تدخلوا، تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں، ولما، اور حالانکہ نہیں، یأتیکم، آئے تمہارے پاس، مثل الذین، مثل ان لوگوں کے، حالات، خلو، جو گزر گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی تمہارے اوپر ان لوگوں جیسی حالت ابھی نہیں بنی، تمہارے حالات وہ نہیں بنے، تم کرونا کو رو رہے ہو، تم مشکلات کو رو رہے ہو، تم پریشانیوں کو رو رہے ہو کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے۔ مستہم البأساء، مسا، یہ مسو کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا، مس کرنا، کسی چیز کے اوپر چھا جانا، پہنچنا۔ مستہم، پہنچی ان کو، البأساء، تنگی، والضراء، ضرر سے ہے یہ، اور ضرر کہتے ہیں تکلیف کو، ٹھیک ہے، تکلیف، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، سخت قسم کا ہلا دیا جانا، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقول الرسول، پکار اٹھے رسول بھی، پکار اٹھے رسول بھی، حالانکہ رسول سب سے زیادہ حوصلے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ توجہ رکھیں، الفاظ کے اوپر جب غور کریں گے پھر انشاءاللہ بات آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، یقول الرسول، پکار اٹھے رسول، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، معہ، اس کے ساتھ، متی، کب، نصر اللہ، آئے گی اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی سب سے حوصلے والی ہستیاں، سب سے زیادہ صبر والی ہستیاں، ان پر بھی جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا، خبردار، انا، بے شک، نصر اللہ، مدد اللہ کی، قریب، وہ آئی چاہتی ہے، قریب ہی ہے، اللہ کی مدد قریب ہی ہے، یعنی آئی چاہتی ہے، بس اب تھوڑا سا حوصلہ مزید کرو، تھوڑا سا صبر کرو، کیونکہ مصیبت کٹنے کا ایک وقت ہے، مصیبت کٹنے کا ایک وقت ہے، لہٰذا اللہ کی مدد قریب ہی۔ توجہ رکھیں بھائی۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، ان یہ کہ، تدخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں، ولما، اور حالانکہ، یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ، لمحہ نہیں، یأتیکم، آئی، مثل الذین، ان لوگوں جیسی حالت تمہاری، خلو، جو گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم البأساء، پہنچی ان کو تنگی، والضراء، اور تکلیف، وزلزلوا، اور وہ سخت ہلائے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ،
यक़ूल अर्रसूल, कह उठे रसूल, वल्लदीना और वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, मअहू उसके साथ, मता नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी, कब होगी अल्लाह की मदद। हमारे तो असहाब जवाब दे गए, फरमाया अला खबरदार, इन्ना बेशक नस्रुल्लाह, अला इन्ना नस्रुल्लाहि, सुन लो खबरदार, अल्लाह की मदद करीबुन करीब है। मुहतरम भाइयों, मुसीबतें, परेशानियाँ, आजमाइश, सबसे बड़ी बात क्या चीज़, आजमाइश, ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है, तरीका है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। अल्लाह ताला जांचना चाहता है, देखना चाहता है कि कौन अपनी कमिटमेंट में पूरा है, पुख्ता है। देखे ना, कमिटमेंट होती है ना, बंदे का मुआहदा होता है, तो हमारा ईमान लाना अल्लाह के साथ क्या है, मुआहदा है। अल्लाह ताला देखना ये चाहता है कि अपने उस मुआहदे के ऊपर कौन कौन पूरा उतरने वाला है। उसके लिए मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 तरह से बंदे को आजमाना है। सबसे पहले है अलबसाउ, इससे मुराद जो रिज़्क की तंगी होती है ना, रिज़्क की तंगी, वो मुराद है। फ़क्र व फाका, हालात का साजगार ना होना, मेहनत के बावजूद, कोशिश के बावजूद, स्ट्रगल के बावजूद हालात का साजगार ना होना, पैसा पाई इकट्ठा ना होना, बमुश्किल चूल्हा जलना, सफ़ेद पोशी में ज़िंदगी बसर होना। तो अल्लाह ताला का ये ख़ास फ़ज़ल और उसका एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें इन हालात से महफूज रखा हुआ। यानी हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं, ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल और उसका एहसान है। तो भाइयों, हालात बन सकते हैं, और याद रखिए ईमान के मुताबिक बंदे की आजमाइश होती है। जिस कदर ईमान बंदे का पुख्ता होता है, जिस कदर ईमान बंदे का मजबूत होता है, उसी कदर उसकी आजमाइश क्या होती है, बड़ी होती है। जैसा कि अंबिया की आजमाइशें हुई, प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया में से सबसे ज़्यादा आजमाया गया। सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके ऊपर आई, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आई। हम सोचते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर सबसे ज़्यादा मुश्किल आई होगी, बेटे की कुर्बानी का हुक्म उनको हुआ। इसी तरह से मोहतरम भाइयों, दीगर अंबिया हैं, उनके ऊपर आजमाइशें आई, इसके अंदर शक वाली बात नहीं है। लेकिन मुसलसल आजमाइशों में और मुसलसल तकलीफ़ में जो ज़िंदगी कटी है, वह है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मैंने आपके सामने एक ये जुमे के अंदर भी ये मौजू रखा था कि जब बंदे के ऊपर परेशानी आए, जब मुश्किल आए, तो उसको चाहिए कि वो उसको टैगल करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलात को देखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानियों को देखे। तो मुश्किल तब मुश्किल नहीं रहेगी जब हम अपने से ज़्यादा बड़ी मुश्किल वाले को देखेंगे, अपने से ज़्यादा मुश्किल वाले की तरफ देखेंगे, या उस शख्स की तरफ देखेंगे जो बिल्कुल महरूम पड़ा हुआ है, जिसके पास कुछ है ही नहीं। और अगर हम अपने से ऊपर वाले की तरफ देखेंगे तो फिर हमारी वो नाशुक्री वाली आदत पुख्ता होगी, शुक्रगुजारी वाली आदत नहीं बनेगी। तो इस एतबार से ये पहली नंबर पर जो समझने वाली बात है कि अल्लाह ताला ने आजमाना है। जिस कदर बंदे का ईमान है, उसी कदर अल्लाह ताला की तरफ से क्या होगी, उसकी आजमाइश होगी। और चेक ये करना है कि अपनी कमिटमेंट में, अपने मुआहदे के अंदर पुख्ता कौन है। और दूसरे नंबर पर याद रखें मोहतरम भाइयों, ये जन्नत का सौदा है। किसका सौदा है? जन्नत का सौदा है। और ये इतना सस्ता नहीं है, ये जन्नत का सौदा है कि जो सब्र करेगा आने वाले हालात पर, परेशानियों पर, उसको क्या मिलने वाली है? जन्नत मिलने वाली है उसको, सब्र की बुनियाद पर। तो भाई फिर ये सौदा जो है वो ऐसे ही होगा? नहीं, इसके लिए फिर बड़ी कुर्बानी की ज़रूरत है, इसके लिए फिर बड़ा जिगरा रखना पड़ेगा, फिर हर किस्म के हालात को अपने सीने पर सहना पड़ेगा, क्योंकि ये सौदा किसका है? जन्नत का सौदा है। और याद रखिए, हर दुल्हन का एक महर होता है, हर दुल्हन का एक महर होता है, और जन्नत का भी एक महर है। और वो क्या है? वो हमारे हालात हैं, वो हमारी मुश्किलात हैं, वो हमारा सब्र है, हमारी इस्तिकामत है, हमारे आमाल हैं। ये जन्नत का
مہر ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مشکلات سے محفوظ فرمائے، آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر آزمائشیں آنی ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت اور صبر عطا فرمائے۔ تو یہ دوسری چیز تھی۔ اور محترم بھائیو، جو تیسری چیز تھی وہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں جیسے حالات کیسے تھے، یعنی ان کے حالات کیا تھے، ان کو کیا کیا مشکل پیش آئی۔ ہم امیجن کریں، ہم سوچیں کہ ان کے حالات کیا تھے اور ہمارے حالات کیا ہیں۔ جب ہم ان کے حالات کو دیکھیں گے اور اپنے حالات کو دیکھیں گے، موازنہ کریں گے نا، تو 100% یہ امید یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے۔ اور ان کے حالات کیا تھے؟ ان میں سے جب کوئی شخص ایمان لے کر آتا تھا نا، تو اس کی کھال کو کنگھیوں کے ساتھ، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ادھیڑا جاتا تھا۔ تصور کر رہے ہیں آپ؟ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے کھالوں کو کیا کیا جاتا تھا؟ ادھیڑا جاتا تھا، گوشت کو ہڈیوں سے الگ کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے پہلے لوگوں کے حالات یہ تھے کہ اگر کوئی ایمان لے کر آتا تھا تو اس کے یہ سر کے درمیان مانگ والی جگہ پر آڑا رکھ کے اس کے جسم کو 2 ٹکڑوں کے اندر تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ تو جب کہ اس پوری امت کے اندر محترم بھائیو اس طرح کے حالات جو ہے الا ماشاء اللہ یعنی باقی کسی کے اوپر نہیں بنے۔ بہرحال ایمان والوں کے لیے آزمائشوں کا محترم بھائیو یہ آنا اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جلد بازی نہ کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانا بھی ضرور ہے، جنت ایسے ملنے والی نہیں ہے۔ اور پہلے لوگوں کے حالات، اللہ اکبر۔ اور محترم بھائیو پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے اوپر تو حالات ہیں ہی کوئی نہیں، ہم رو رہے ہیں، بیٹھ کر شکوہ کر رہے ہیں، کرونا آ گیا، کاروبار فلاپ ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آج کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہہ دو تو وہ آپ کو پہلے 100 باتیں جو ہے وہ اپنی مشکل کی سنائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر وہ حالات بھیجے ہی نہیں ہیں ایمان لانے کی وجہ سے، یا ایمان کی وجہ سے آزمائش والے۔ ایمان لانے کی وجہ سے آزمائشیں کیا کیا آئی؟ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، محترم بھائیو، ابو جہل نے ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا ہے اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت کے اندر چلایا۔ مخالف سمت کے اندر، اونٹ کی طاقت دیکھیں، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت کے اندر چلایا، اور محترم بھائیو پھر جو ہے شرمگاہ پر تلوار مار کر جسم کو 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ ہے ایمان لانے کی وجہ سے تکالیف اور پریشانیاں۔ اور پھر ایمان لا کر محترم بھائیو جو فکر و فاقہ کے اندر زندگی گزری ہے، 3 سال شیب ابی طالب کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ چمڑے اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے رہے۔ اور حدیث کے اندر کیا ملتا ہے کہ پخانے کی جگہ پر مینگنیاں، جس طرح جانور مینگنیاں کرتے ہیں ایسے مینگنیاں آتی تھی، کیوں؟ کھاتے جو پتے تھے۔ یہ حالات تھے ہم میں سے، ہماری پوری نسلوں میں سے 10 پیڑھیوں میں سے ایسے حالات کسی کے اوپر نہیں گزرے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر بھی ہم شکوہ کرتے ہیں، پھر بھی ہم رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، جی میرے حالات ہی کوئی نہیں جناب، میرے پلے تو ہے ہی ککھ نہیں، میرا تو کوئی کمان والا نہیں، میرا تو کوئی ساتھ نہیں۔ محترم بھائیو یہ جو شکوے ہیں، یہ جو گلہ گزاریاں ہیں، اور پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دیکھو نا اللہ کے رسول بھی تو پکار اٹھے تھے، یا ایمان والے بھی تو پکار اٹھے تھے کہ جناب اللہ کی مدد کب آئے گی، تو ہم اگر کہہ لیتے ہیں تو بھائیو یاد رکھیے ان کا جو ہے یہ کہنا متا نصر اللہ یہ اعتراض کے طور پر نہیں تھا، نہ شکوے کے طور پر تھا، نہ اعتراض کے طور پر تھا اور نہ ہی شکوے کے طور پر تھا، جبکہ ہمارا سارا کام کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ شکوے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کا اعتراض کے طور پر یا شکوے کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اپنی بے بسی اور جو ہے اپنی حالت زار کی وجہ سے، حالت زار کی وجہ سے وہ کہتے تھے اپنی بے بسی کے اوپر۔ لہٰذا یہ دلیل بنانا کہ دیکھو وہ بھی تو پکار اٹھے تھے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ کدوں پتہ نہیں کرونا مکنا ہے، کدوں ساڈے حالات بہتر ہونے ہیں، کدوں ساڈی جان چھٹنی ہے۔ بھئی جان بھی چھوٹ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، ہم صرف اپنی حالات اور اپنے رویوں کو چینج کر لیں، اپنے رویوں کو بدلیں، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات میں سے ہمیں نکلنے کا راستہ دے دے۔ تو بھائیو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد
قریب ہی ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے وقت میں بھی محترم بھائیو یہ حالات پیدا کیے، اتنی سہولت دی، اتنا امن دیا، اتنی فراوانی دی ہے جی کہ ایک عورت جو ہے زیورات سے لدی ہوئی وہ ثنا سے حضر موت تک چلے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، صدقہ خیرات لے کر لوگ نکلیں اور ان کو کوئی فقیر محتاج نہ ملے۔ یہ حالات اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی پیدا کیے اور آج بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، پریشانیوں سے نجات دینے پر قادر ہے۔ تو بھائیو ہمیں صرف اور صرف صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور جب مشکلات آئیں تو بھائیو اس میں ہمیں پہلے لوگوں کے حالات کو دیکھنا ہے، ان کو اپنے ذہن کے اندر لانا ہے، ان کی مشکلات کو یاد رکھنا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو یاد رکھنا ہے، تاکہ ہمارا جو ہے شکوے شکایت والا جو وہ ماحول ہوتا ہے اور رونے دھونے والا جو ہماری جو عادات ہیں اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی مشکل آئی ہے۔ سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے بندے کے پاس گھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حجرات کیسے تھے؟ دو بندے آرام سے سیدھے ہو کر لیٹ نہیں سکتے تھے، ہاں جی، ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، نماز اتنا چھوٹا۔ اور ہمارے گھر کیا ہیں؟ ماڑے تو ماڑا گھر، ساڈا تو واش روم ہی بڑا چنگا ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ ہمارے جو کچن ہے محترم بھائیو وہ بھی بڑا کھلا ڈلا ہوتا ہے، برتنوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے جو کمرے ہیں محترم بھائیو اس کے اندر جتنی جو سجاوٹ کی چیزیں ہیں اگر ان کو فروخت کریں تو ایک کمرہ بن جاتا ہے۔ ایسے ہے کیا ہے کہ نہیں ہے؟ جو شو پیس رکھے ہوئے ہیں، جو اس کے اندر محترم بھائیو سامان رکھا ہوا ہے اس سے ایک کمرہ بن جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو سامان رکھنے کے لیے، یعنی رہنے کے لیے بات نہیں، رہنے کے لیے بڑے سامان رکھنے کے لیے ہمارے پاس کمرے نہیں، اور محترم بھائیو درجن کمروں کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے، لیکن پھر بھی ہم کیا ہے؟ رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تکالیف جو ہے لوگوں نے رویہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر تک دیا گیا، جانتے ہیں نا اس بات کو؟ زہر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اپنے جو ہے وہ دشمن بن گئے، آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ جان کا خطرہ رہا، مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے، قاتلانہ حملے کیے گئے، اسی طرح سے گھر سے نکالا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اس سے آگے حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ تو بھائیو ہمارے ساتھ تو میرے خیال میں اس طرح کے کوئی حالات نہیں ہیں، نہ مکان کوئی چھوٹا ہے، نہ ہمیں کسی نے زہر دیا ہے، نہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کروایا ہے، نہ ہمیں کسی نے وطن سے نکالا ہے ہمیں اپنے گھر سے، ہے جی، کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو بھائیو مشکلات کا یہ جتنی ہمارے پاس مشکلات ہمیں چھوٹی چھوٹی محسوس ہوتی ہیں، یہ ہمیں محسوس ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں یہ کوئی مشکلات نہیں ہے۔ مشکلات تو آگے پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے دے ان مشکلات سے، اور اگر وہ لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر صبر اور استقامت عطا فرما دے۔ تو بھائیو یہ چیز ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہے اور ایمان کا چیک اپ جو ہے وہ کرتے رہنا ہے، اور یہ چیز کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد کب آئے گی، کب پریشانیاں ہماری کٹیں گی، کب یہ مشکل دور ہوگی، کب ہمارے حالات بحال ہوں گے، اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر کریں اور اپنی جو مقصد ہے ہمارا اللہ کی عبادت اس کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ہمارے حالات کو بہتر کر دے، اور وہ جو پیشین گوئیاں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے، حالات کو بدل دے، امن عطا فرمائے، فراوانی عطا فرمائے، اور پھر اسی طرح سے دنیا میں بھی ہمیں کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ۔